السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈس، آج ہم مجروح سلطان پوری کی لکھی ہوئی غزل کا مطالعہ کریں گے جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، ارمغان ادب کے حصہ دوم میں، جو سیکنڈ سیمسٹر کے لیے ہے۔ تو مجروح سلطان پوری یہ جو تصویر دیکھ رہے ہو، یہی مجروح سلطان پوری کی ہے۔ ان کا اصل نام تھا اسرار الحسن خاں مجروح۔ مجروح جو ہے ان کا تخلص تھا۔ 1909 عیسوی کو اعظم گڑھ میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اعظم گڑھ میں حاصل کرنے کے بعد انہوں نے فیض آباد اور الہ آباد سے مولوی کی ڈگریاں حاصل کی، اور اس کے علاوہ لکھنؤ سے طب کی تعلیم انہوں نے حاصل کی اور طبابت پیشہ رہا، لیکن اس سے ان کے طبیعت کو کوئی خاص رجحان نہ رہا، تو اس لیے انہوں نے چونکہ شعر و شاعری کا شوق ان میں پیدا ہوا، تو انہوں نے طبابت کو ترک کر کے شعر و شاعری شروع کر لی۔ تو دراصل مجروح سلطان پوری کا ایک دیوان شائع ہوا ہے، کلیات مجروح سلطان پوری کے نام سے۔ یہ جو شہر دیکھ رہے ہو یہ اعظم گڑھ ہے، جہاں پر کیا ہے مجروح سلطان پوری کی پیدائش ہوئی تھی، یو پی میں موجود ہے۔ تو اب ہم غزل کا مطالعہ کریں گے۔ ہم ہیں متا کوچ و بازار کی طرح، ہم ہیں متا کوچ و بازار کی طرح، اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح۔ تو جیسے اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہو، ایک بازار ہے جہاں پر مختلف اشیاء خریدنے سے سجائی ہوئی ہیں۔ تو اب یہاں جب یہ جو گلیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں، اسے کہتے ہیں کوچہ۔ تو شاعر کا کہنا ہے، ہماری حیثیت بالکل ان فروخت ہونے والے اشیاء کی طرح ہے جو بازار میں سجائی گئی ہیں۔ تو کیا ہوتا ہے، وہاں سے گزرنے والا اٹھتی ہے ہر نگاہ خریدار کی طرح، وہاں سے گزرنے والے لوگ جیسے بازار میں گزرنے والے لوگ اشیاء پر نظر ڈالتے ہیں انہیں خریدنے کے لیے یا دیکھنے کی خاطر، تو اسی طرح کیا ہے یہاں ہم پر لوگوں کی نگاہ ایسے اٹھتی ہے جیسے خریداروں کی نظر اٹھ رہی ہو۔ اس کوئے تشنگی میں بہت ہے کہ ایک جام، اس کوئے تشنگی میں بہت ہے کہ ایک جام، ہاتھ آ گیا ہے دولت بیدار کی طرح۔ تو کیا ہے یہ کوئے تشنگی، مطلب آپ جب تصویر دیکھو گے تو آپ کو جام کا پتہ چل جائے گا، اس کا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ اس شعر میں مجروح سلطان پوری کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری ناکامیاں اتنی بڑی ہوئی ہیں کہ اپنی زندگی کوئے تشنگی بنی ہوئی ہے۔ کوئے تشنگی کا مطلب ہے ایک پیاسی گلی۔ تو پیاسی گلی مطلب انسان کو جب پیاس لگ جائے تو اسے شدت سے پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو اسی طرح کیا ہے زندگی میں جب حالات سنگین ہو جائیں تو ایسے میں کیا ہے کسی سائے کی، کسی سہارے کی انسان کو ضرورت محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو ذرا سی بھی تشفی بخش یعنی کسی کی توجہ ہم پر عنایت ہو جائے تو ایسا لگے گا جیسے ہم نے کوئی جام حاصل کر لیا ہو پیاس کی حالت میں، تو بہت بڑی دولت محسوس ہوگی۔ وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس، وہ تو کہیں ہے اور مگر دل کے آس پاس، پھرتی ہے کوئی شے نگہ یار کی طرح۔ تو اس شعر میں شاعر اپنے معشوق کا یعنی اس کا احساس انہیں ہو رہا ہے، وہ اسے محسوس کر رہے ہیں تو اس کا ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معشوق کہیں دور ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے کوئی شے یعنی انہیں محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کے معشوق کی نظر جو ہے ان کے دل کے آس پاس گھوم رہی ہو۔ وہ سامنے موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی اس کے پاس ہونے کا انہیں احساس ہوتا ہے۔ سیدھی ہے راہ شوق پر یوں ہی کہیں کہیں، سیدھی ہے راہ شوق پر یوں ہی کہیں کہیں، خم ہو گئی ہے گیسوئے دلدار کی طرح۔ تو شاعر اس شعر میں بتا رہے ہیں کہ اپنی راہ عشق جو ہے وہ بالکل سیدھی ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے
کہ کئی نشیب و فراز یا کئی خامیوں کے باوجود تو کیا ہوتا ہے یہاں پر، یہ جو راہ شوق ہے یہ سیدھی ہوتے ہوئے بھی معشوق کی زلفوں کی طرح، اس کے گیسوں کی طرح خم ہونے لگ جاتی ہے، ٹیڑھی ہونے لگ جاتی ہے۔ اب جا کے کچھ کھلا ہے ہنر ناخن جنوں، اب جا کے کچھ کھلا ہنر ناخن جنوں، زخم جگر ہوئے ہیں گنہگار کی طرح۔ تو جنون کی حالت جو ہے شاعر پر، تو اس حالت میں وہ بے خبر ہو کر کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ہی ناخنوں سے ایسا کمال دکھا رہے ہیں کہ اپنے جگر کو زخمی بنا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا، کوئی گنہگار کیا کرتا ہے، بار بار گناہ جان بوجھ کر کرتا ہے، تو اسی طرح شاعر بھی جان بوجھ کے کیا کر رہے ہیں، خود اپنے ناخنوں سے اپنے ہی جگر کو زخمی بناتے جا رہے ہیں۔ جو بھی حالت، بدترین حالت شاعر کی ہوئی ہے وہ کسی اور کے سبب نہیں، خود انہوں نے اپنی وہ درگت بنائی ہے۔ تو اسی پر شاید یہ غزل ختم ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو غزل سمجھ میں آئی ہو۔ اللہ حافظ۔